نماز عید کیسے ادا کی جاتی ہے؟ اس کے اندر کتنی تکبیرات ہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ نماز عید کی شرائط کیا ہیں؟ اور کن کن علاقوں میں نماز عید ادا کرنی واجب ہوتی ہے؟ ناظرین، اگر نماز عید کی شرائط کی بات کریں تو جہاں پر شرائط جمعہ پائی جاتی ہیں وہاں پر شرائط عیدین بھی پائی جاتی ہیں، یعنی شہر ہو، بڑا قصبہ ہو کہ جس کی آبادی 3000 یا اس سے زیادہ اور وہاں پر تمام ضروریات زندگی موجود ہیں تو وہاں پر عید کی نماز ادا کرنی واجب ہوگی۔ کہیں پر جمعے کی شرائط نہیں پائی جا رہی تو وہاں پر عید کی شرائط بھی نہیں پائی جائیں گی اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان پر نماز عید ادا کرنا واجب نہیں ہوگی۔ عیدین کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے تقریباً 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ فوراً ہی عید ادا کر دی جائے۔ ایسا وقت مقرر کیا جائے کہ لوگ تیاری کر کے سہولت کے ساتھ عیدگاہ میں پہنچ سکیں۔ نماز عید شہر سے باہر نکل کر عیدگاہ اور کھلی جگہ پر پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر کہیں پر کوئی مجبوری ہے تو وہاں پر مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اور عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے عید کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں اور خوب تیار ہو کر عید کی نماز کے لیے جائیں، یہ سنت نبوی ہے۔ اور عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں یا چھوارے کھانا مستحب ہے، لیکن اگر یہ میسر نہ ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر آپ عید الفطر کی نماز کے لیے جا سکتے ہیں۔ کسی خاص ڈش کی کوئی قید موجود نہیں ہے، کھجوریں کھائیں گے تو یہ زیادہ سنت کے قریب ہوگا۔ جب آپ عیدگاہ میں پہنچ جائیں اور جماعت عید کی کھڑی ہو جائے نماز کے لیے تو سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ نمازی کے دل میں یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میں عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں، جو 2 رکعت نماز واجب ہے مع زائد 6 تکبیرات کے۔ دل کے اندر یہ استحضار موجود ہے تب بھی یہ کافی ہو جائے گا، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیرات زائد کہی جاتی ہیں اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیرات زائد کہی جاتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیرات کہی جائیں گی اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیرات کہی جائیں گی، یعنی قرات متصل ہوگی اور تکبیرات علیحدہ علیحدہ ہوں گی۔ تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امام جب تکبیر تحریمہ کہے گا تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیے جائیں گے اور سبحانک ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اتنا کہہ کر امام اللہ اکبر کہے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، اس کے بعد ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے۔ ایک تکبیر، دوسری تکبیر کہیں گے، پھر کانوں تک ہاتھ لے جا کر واپس نیچے چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے اور اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا، پھر رکوع میں جائے گا، پھر 2 سجدے کرے گا اور یوں 1 رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا اور سورت ملانے کے بعد فوراً رکوع میں نہیں جائے گا، تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے، پھر چھوڑ دیے جائیں گے۔ دوسری تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے۔ تیسری تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے۔ اب امام جب چوتھی تکبیر کہے گا تو سب آپ رکوع میں جائیں گے، تو یوں آپ کی 3 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 3 تکبیرات دوسری رکعت میں، 6 تکبیرات مکمل ہو چکی ہیں۔ رکوع کے بعد 2 سجدے اور اس کے بعد تشہد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے تو عید الفطر کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام کھڑے ہو کر 2 خطبات ادا کرے گا۔ یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسبوق ہو گیا، یعنی وہ دیر سے آیا اور امام نے تکبیرات کہہ دی تھیں یا امام 1 رکعت مکمل کر چکا تھا، تو اب وہ آدمی کس طرح نماز ادا کرے گا؟ تو ناظرین، اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ اگر ایک آدمی آیا اور امام نے پہلی رکعت کی 3 تکبیرات زائد کہہ دی تھیں اور امام اب قرات شروع کر چکا تھا، تو یہ آدمی سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھے، ثنا کے بعد 3 تکبیرات کہے اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا قرات میں۔ اور اگر امام قرات بھی کر چکا تھا اور رکوع میں جا چکا تھا، اب یہ شخص آیا تو سب سے پہلے یہ اللہ اکبر کہے، پھر 3 تکبیرات زائد کہے اگر رکوع ملنے کی امید ہو۔ اگر رکوع ملنے کی امید نہیں ہے تو اللہ اکبر کہہ کے فوراً رکوع کے اندر چلا جائے اور رکوع میں تسبیح رکوع پڑھنے کے بجائے یہ 3 تکبیرات کہے گا رکوع کی حالت میں ہی، اور پھر امام کے ساتھ باقی نماز مکمل کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص آیا اور 1 رکعت مکمل ہو چکی تھی تو اب جب امام سلام پھیرے گا تو یہ سلام نہیں پھیرے گا، یہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا اور سب سے پہلے یہ سبحانک اللہم و بحمدک کا ثنا پڑھے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھے گا اور پھر آخر میں یہ 3 تکبیرات کہے گا اور اس کے بعد یہ رکوع میں چلا جائے گا اور اپنی دوسری رکعت یہ
مکمل کر لے گا۔ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی آدمی نے پہلے تکبیرات کہیں اور بعد میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی تو یہ بھی جائز ہے، لیکن جو فتویٰ ہے وہ پہلے والے قول پر ہے کہ وہ پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات کہے اور اس کے بعد رکوع میں جائے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ نماز عید کا طریقہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ مسنون طریقے سے نماز عید ادا کیجیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔